اس وقت اپنے ہاسٹل کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے ہاسٹل کی تمام لڑکیوں کی باقاعدہ حاضری لگا کر چیک کیا کہ کوئی ہاسٹل سے باہر نہ رہ جائے۔ میرا اصول تھا کہ میں سر شام ہی لڑکیوں کو ہاسٹل بند کر دیتی تھی۔ اس کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی واپس آ سکتی تھی۔ اگر کبھی کوئی لڑکی باہر رہ جاتی تو میں اگلے روز اسے سخت سزا دیتی تھی اور فوری اس لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی یہ اطلاع دے دیتی تھی۔ میری سختی اور سخت اصولوں کی وجہ سے پابند گھرانوں کے لوگ بھی اطمینان سے اپنی بیٹیوں کو میرے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دیتے تھے، کیونکہ میں لڑکوں کو اپنے ہاسٹل کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی اور لڑکیوں کے کمروں کی تلاشی بھی لیتی رہتی تھی اور رات کے وقت میں سوتی بھی لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں ہی تھی، جس کی وجہ سے لڑکیوں پر میرا اچھا خاصا روب تھا اور وہ میرے ڈر کی وجہ سے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرتی تھی اور وقت پر ہاسٹل واپس آ جاتی تھی۔ آج بھی سب لڑکیوں کے ہاسٹل میں موجود ہونے کا اطمینان ہوتے ہی میں نے اپنا دفتر بند کیا اور رات کا کھانا کھانے لگی۔ میرا پرائیویٹ ہاسٹل تھا اور میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہاسٹل میں ہی کروائی تھی تاکہ لڑکیوں کو کھانے پینے کے لیے ہاسٹل سے باہر جانے کا موقع نہ ملے۔ رات کا کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے تو ہاسٹل میں سب کمرے کھلے اور ہوادار تھے اور ایک کمرے میں 3 لڑکیاں سوتی تھیں، مگر اس کمرے میں میرے ساتھ ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تارا تھا۔ وہ لڑکی تارا قدرے کم عمر تھی اور کسی دیہات سے آئی ہوئی تھی۔ اس کے والدین نے بار بار مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں تاکہ وہ کم عمری کی وجہ سے کسی الٹے سیدھے کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ میرے اصول تو ویسے بھی کافی سخت تھے۔ میں نے اس کے گھر والوں کو اطمینان دلایا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں رہائش دے دی۔ میں تارا کے ساتھ چند دن رہ کر مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت باحیا اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور میرے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی۔ مگر کچھ دن پہلے تارا جب اپنے گھر سے واپس آئی تو اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کو بھی ساتھ لے آئی۔ تارا نے مجھے بتایا کہ اب اس کی کزن بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ میں نے بغور اس کی کزن کا جائزہ لیا تو مجھے جانے کیوں وہ لڑکی صحیح نہیں لگی، لیکن میں سب پر کڑی نظر رکھتی تھی، اسی لیے میں نے اسے بھی ہاسٹل میں رکھ لیا اور سوچا کہ اگر وہ ایسی ویسی لڑکی ہوئی تو میں اسے چند روز میں ہی سیدھا کر لوں گی۔ تارا کی کزن بھی ہمارے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ کچھ دن تو وہ سکون سے رہی، مگر پھر وہ لڑکی تارا سے ضد کرنے لگی کہ میڈم سے کہو کہ ہم دونوں کو اپنا الگ کمرہ دیں۔ تارا اس کی ضد سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار دبے دبے الفاظ میں مجھ سے الگ کمرے کی بات کی تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے تارا کو سختی سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ الگ کمرے کا بالکل سوچے بھی نہیں، اسے اور اس کی کزن کو میرے کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ میں اب تارا کی کزن پر خاص نظر رکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی تارا کے ساتھ ہی برقع کر کے ہاسٹل سے باہر جاتی ہے اور شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آتی ہے، مگر مجھے جانے کیوں کھٹکا سا ہوا کہ وہ لڑکی کسی کالج یا اسکول میں نہیں جاتی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ صبح تارا کے ساتھ نکل کر شاید یوں ہی گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہے۔ اسے میں نے کبھی باقی لڑکیوں کی طرح ہاسٹل میں پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ کمرے میں بے چین سی یہاں سے وہاں ٹہلتی رہتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی دن بدن عجیب لگنے لگی تھی۔ مجھے فکر ستانے لگی کہ وہ لڑکی تارا جیسی معصوم سی لڑکی کو بھی خراب نہ کر دے۔ آج بھی جب میں کمرے میں پہنچی تو تارا اور اس کی کزن کانوں میں خسر پھسر کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک سرسری نظر دونوں پر ڈالی اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ دونوں بھی پڑھائی نہیں کر رہی ہیں تو انہیں جلدی سونے کی ہدایت کر دی اور لائٹ بجھا دی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں تھکی ہوئی تھی تبھی جلدی سو گئی، مگر رات کے کس پہر مجھے اپنے قریب مردانہ خوشبو محسوس ہوئی تو میرے حواس بیدار ہونے لگے۔ چوکنا تو اب میں پہلے سے ہی رہنے لگی تھی۔ اس پر اب اندھیرے میں کسی مرد کی موجودگی محسوس کر کے میں ہوشیار ہو گئی۔ میں نے کوئی بھی آواز کیے بنا تیزی سے اٹھ کر لائٹ جلائی اور پہلی نظر تارا کے بستر پر ڈالی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے تارا کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور مجھے دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا کر اٹھے۔ میں ہکا پکا سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرا نام آسیہ ہے، میں لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں تعلیم کا بہت رجحان تھا۔ میرے سب بہن بھائیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مگر میں ان سب میں قدرے کن ذہن تھی، اسی لیے بہت کوشش کے باوجود سائنس نہیں پڑھ سکی اور لگاتار فیل ہونے لگی۔ میری اس تعلیمی کارکردگی نے میرے والدین کو کافی مایوس کیا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے مجھ پر سختی کی اور ڈانٹ ٹپٹ کر کے پڑھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے ہر دن نیا استاد آ جاتا جو پوری توجہ سے مجھے پڑھاتا، مگر مجھ پر بس اتنا ہی اثر ہوا تھا کہ میں نے فیل ہونے کے بجائے بمشکل پاس ہونا شروع کر دیا، حالانکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ محنتی اور لگن سے پڑھنے والی لڑکی تھی۔ میرے والدین نے یہ بات محسوس کی تو تھک ہار کر مجھے مزید مشکل میں ڈالنے کے بجائے میری سائنس ہٹا کر آرٹس کے مضامین رکھوا دیے۔ آسان مضامین رکھنے پر میری تعلیمی کارکردگی بھی پہلے سے قدرے بہتر ہونے لگی۔ میرے والدین نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور خاندان والوں سے یہ بات چھپا لی کہ میں سائنس کے بجائے آرٹس پڑھ رہی ہوں۔
یہ بات میرے گھر والوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی میرے ایک چچا زاد کزن کے ساتھ طے ہو چکا تھا اور میں اپنے اس کزن کو بہت پسند بھی کرتی تھی۔ میرا وہ کزن پڑھائی بھی بے حد اچھا تھا اور ہر سال بہترین نمبر لیتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن رہا تھا اور زیادہ تر پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا، اسی لیے خاندان میں کوئی بھی موقع ہوتا میرا وہ کزن نظر نہیں آتا۔ مجھے میری بہنیں کزنز اکثر چھیڑتی تھیں کہ میرے نصیب میں اتنا پڑھاکو لڑکا ہے جو شاید کامیاب ہو جانے کے بعد دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دے گا تاکہ پڑھائی سے الگ نہ رہے۔ میں ان کی چھیڑ چھاڑ پر شرماتی رہتی تھی، مگر در حقیقت مجھے اپنے کزن کی یہی خاصیت بہت زیادہ پسند بھی تھی۔ تعلیمی دورانی اسی طرح دوستوں کی چھیڑ چھاڑ اور سہانے خوابوں کی نظر ہو گیا اور میری باقی بہن بھائی ڈگریاں لے کر اچھے اچھے عہدوں پر لگ گئے۔ میرے بڑے بھائی بہنوں کی شادیاں ہوئیں تو سب خاندان والے میری نوکری کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ تعلیم کے دوران تو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر گھر والے میرے اوپر پردہ ڈال رہے تھے، مگر اب یہ بات ناممکن ہو رہی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن نے ڈاکٹری مکمل کی اور اسپتال میں ہاؤس جاب کرنے لگی تو خاندان والے حیران رہ گئے۔ سب بہن بھائی نوکریاں کر رہے ہیں سوائے میرے۔ میں نے جیسے تیسے ایم اے کیا اور گھرداری میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی، کیونکہ میرا نوکری کرنے کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میرے چچا نے بھی یہی سوال کیا کہ آخر میں نوکری کرنے کے بجائے گھر کیوں سنبھال رہی ہوں۔ ان کے ساتھ سسرال والا معاملہ تھا، اسی لیے میرے والدین نے انہیں سچ بتا دیا کہ میرے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے کہ میں اچھے عہدے پر فائز ہو سکتی، اسی لیے مجھے گھرداری میں ڈالا گیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ میرے چچا اپنا پن ظاہر کر کے میری اس کارکردگی سے درگزر کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چچا نے اپنی خاص ناراضگی جتائی اور میرے والد سے خفا ہونے لگے کہ جو لڑکی ان کی بہو بننی تھی اس کو سب گھر والوں نے نہ کر دیا۔ مجھے پہلے اس چچا اور چچی نے میری خوبصورتی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے چنا تھا اور اب وہی دونوں میری نالائکی کی وجہ سے مجھے لینے پر متذبذب ہو رہے تھے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میرے والدین بھی اس بات پر الٹا مجھے ہی کوسنے لگے کہ میں محنتی ہوتی تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ میرا کزن سچائی جان کر بھی مجھے اپنا لے گا اور میرے خیال میں اسے میری پڑھائی سے فرق نہیں پڑے گا، مگر مجھ پر اس روز قیامت ٹوٹی جب میرے کزن نے سب جان کر مجھ سے چھوٹی بہن جو ڈاکٹر بن چکی تھی اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں اس بات پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں اپنی اس بہن سے زیادہ پیاری تھی، مگر صرف میرا تعلیمی ریکارڈ اس سے برا تھا۔ میں ہر فن مولا تھی اور ان پڑھ جاہل بھی نہیں تھی، مگر میرے کزن نے صرف میری بہن کی ڈگری کو ترجیح دی تھی، اور تب تو حد ہی ہو گئی جب میری ماں باپ اور میری بہن نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ مجھے لگا تھا وہ لوگ میری خاطر اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ میری بہن میری تذلیل پر میرے کزن کو صاف انکار کر کے بتائے گی کہ ٹھکرائے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، مگر کسی نے میرا نہیں سوچا۔ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے ماں باپ مجھے ہر وقت سمجھانے لگے کہ میرے نصیب میں چچا کے گھر جانا نہیں لکھا تھا اور یقیناً میرے لیے اللہ نے بہتر سوچا ہوگا اور میرا نصیب ایسا ہوگا کہ سب رشک کریں گے وغیرہ وغیرہ، مگر میرا دل ان سب سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے خاموشی اور صبر سے اپنی بہن کی شادی میں حصہ لیا۔ خاندان کے سب لوگ اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ چند ایک نے تو کہہ بھی دیا کہ میرے چچا نے اپنی لالچ میں ڈاکٹر بہو کا انتخاب کیا ہے۔ میں بددلی سے سب سنتی رہی۔ اب اس لان تان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری اس بہن کی شادی ہونے کے بعد میری سب سے چھوٹی بہن کا بھی رشتہ ہوا اور کچھ ہی وقت بعد شادی بھی ہو گئی۔ میرے لیے اب جو رشتے آتے وہ میرے والدین کو اپنے گھر کے قابل نہیں لگتے تھے، اور جیسا رشتہ وہ چاہتے تھے ویسا میرے لیے آ نہیں رہا تھا۔ اسی تلاش میں میری عمر نے 30 کا ہنسا عبور کر لیا۔ میرے باپ کا ایک پرائیویٹ ہاسٹل تھا جسے کوئی اور سنبھالتا تھا۔ میں نے نوکری کے بہانے اس ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی اور گھر سے دور رہنے لگی۔ اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے میں نے وہاں بہت سی خامیاں نوٹ کی اور دیکھا کہ ہاسٹل کی شہرت اچھی نہ تھی، جس کی وجہ سے بہت کم لڑکیاں وہاں رہ رہی تھیں۔ میں نے جب یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو انہوں نے ہاسٹل کا انتظام میرے حوالے کر دیا تاکہ میں مصروف رہوں۔ میں نے ہاسٹل اپنے نام ہوتے ہی اس کو سنبھالا اور دن رات محنت کر کے ہاسٹل کی شہرت کو اچھا کیا۔ سخت ترین اصول بنائے، ان پر لڑکیوں کو سختی سے آویرا ہونے کی تاکید کی۔ میرے اصولوں کی وجہ سے ہی جلد میرے ہاسٹل کے ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو ہاسٹل بھیجنے سے کتراتے تھے اب میرے پاس بھیجنے لگے، کیونکہ میں ہاسٹل کے سامنے کھڑا ہوا کوئی لڑکا برداشت نہیں کرتی تھی۔ میری محنت سے میرا ہاسٹل اب پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ معاشرے میں میری عزت اور پہچان ہونے لگی تھی۔ خاندان والے بھی میری تعریف کرنے لگے اور میرے والدین کو اب میں کسی قابل لگنے لگی تھی۔ میں شروع میں ہر ہفتے گھر جاتی تھی، مگر پھر کام کی مصروفیت میں وقفہ بڑھتا گیا اور اب تو میں نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں صرف عید سعید گھر جاتی اور بمشکل 2 دن گزار کر واپس آ جاتی تھی۔ اب یہی ہاسٹل میرا گھر تھا۔ میری شہرت سن کر ہی میرے پاس دیہات سے ایک مرد اپنی بیٹی کو لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔
मगर उनके देहात में कॉलेज यूनिवर्सिटी ना थी। वो पाबंद घराने का इंसान था और वो बेटी को हॉस्टल में रखने से घबराता था। मेरे बारे में सुना तो अपनी बेटी तारा को यहीं ले आया। मैंने तारा को अपने ही कमरे में रखा ताकि उसके बाप का एतमाद सलामत रख सकूं और तारा पर खास नजर रखी। मगर तारा के साथ आने वाले उसकी कजन मुझे मशकूक लग रही थी। एक बात तो ये मुझे खटका रही थी कि तारा के लिए उसका बाप खास तौर पर मुझसे मिलने आया था, मगर तारा की कजन के लिए कोई भी बात करने नहीं आया था। तारा ने कभी कहीं रहने पर एतराज नहीं किया था, मगर उसकी कजन जब से आई थी मुझसे कमरा अलग करने की कोशिश में लगी रहती थी। मैं अभी इस बात पर उलझी हुई थी कि उस रात अपने कमरे में किसी मर्द की मौजूदगी महसूस करके मेरा दिल दहल गया। जब मैंने रोशनी जलाई तो मैं ये देखकर साकित रह गई कि तारा के साथ उसकी कजन के बजाय कोई 9 उम्र लड़का मौजूद था। वो दोनों भी मुझे देखकर बौखला गए। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने आगे बढ़कर गुस्से से तारा और उस लड़के को 2-3 जड़ दी। इस धोखे पर मेरा खून खौल उठा था। मैंने गुस्से से तारा को कहा कि उसे शर्म नहीं आती वालिदैन का नाम इस तरह से डबो रही है। उसका बाप बार बार मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और बेटी जाने कितने वक्त से कजन बनाकर अपने साथ एक लड़का रखे हुई थी। मेरे मारने और डांटने पर वो लड़का तो सर झुकाए संजीदगी से खड़ा रहा, जबकि तारा बुरी तरह रो रही थी। मैंने उसके बाप को कॉल करने की बात की तो वो मेरे पांव पकड़ने लगी कि मैं ऐसा ना करूं। उसने मुझे बताया कि वो लड़का उसके गांव में रहता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस लड़के ने तारा के लिए 2-3 मरतबा रिश्ता भी भेजा, मगर तारा के बाप ने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी बेटी पढ़ लिख रही थी और वो लड़का अनपढ़ था। तारा ने बताया कि वो लड़का खाते पीते जिम्मेदार घराने का है, मगर उसने तालीम हासिल नहीं की थी, इसीलिए उन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता था। जब उन दोनों के घर वालों की तरफ से उम्मीद खत्म हुई तो वो लड़का तारा की कजन बनकर हॉस्टल में उसके साथ ही रहने लगा। मैं ये सुनकर दम बखुद रह गई कि उन दोनों ने निकाह भी कर रखा है। मुझे हैरत थी कि आखिर उनका निकाह किसने करवा दिया, जबकि उनके शनाख्ती कार्ड भी अभी न बने थे। उन्होंने बताया कि गांव में ही उन दोनों ने निकाह कर लिया था क्योंकि वो दोनों बालिग और समझदार हैं। मैंने तारा के रोने धोने की परवाह किए बगैर उसी वक्त उसके बाप को कॉल करके अपने हॉस्टल में बुलाया और साथ में उस लड़के के बाप को भी लाने का कहा। उसका बाप सारा किस्सा सुनकर भड़क उठा। जो ही सुबह हुई कुछ ही देर बाद तारा का और उस लड़के का बाप मेरे हॉस्टल पहुंच गए। वो दोनों ही शदीद गुस्से में थे और अपनी औलाद को घूर रहे थे। मैंने उन दोनों को बिठाकर समझाया कि अब दोनों का निकाह हो चुका है तो गुस्सा करने के बजाय वो लोग ठंडे दिमाग से फैसला करें। वो खुशकिस्मत थे कि उनके बच्चे घर से भागकर किसी और जगह नहीं पहुंचे और ना ही घर वालों से ताल्लुक खत्म किया। मेरी बात पर लड़के का बाप ढीला पड़ गया और बोला कि उसने बहुत बार अपने बेटे के लिए तारा का रिश्ता इज्जत से मांगा, मगर उसका बाप नहीं माना। तारा का बाप भी बेटी की हरकत से अब मदहम पड़ चुका था। वो बेबसी से बोला कि उसे लड़के का अनपढ़ होना पसंद नहीं। मुझे पता चला कि लड़का बमुश्किल 5 तक पढ़ा है, तो मैंने उसके बाप को मशवरा दिया कि वो लड़के को किसी हॉस्टल में दाखिल करवा कर मजीद पढ़ाएं। जब वो दोनों पढ़ लिख जाएं तो उनकी शादी कर दी जाए। तारा का बाप भी लड़के को मजीद तालीम का सुनकर राजी हो गया। लड़का भी तारा की खातिर मजीद पढ़ने के लिए तैयार हो गया। यूं मामला रफा दफा हो गया, मगर मैं आज तक चौकन्ना रहती हूँ और अब नई आने वाली लड़कियों की भी नकाब उतरवा कर तलाशी लेती हूँ कि कहीं वो लड़का ना हो।